ATM سے کیش نکلوا لیا گیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وکلا کے خلاف دہشت گردی کے پرچے صرف اس لیے کروائے جا رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف جو موومنٹ چلنے والی ہے اس کو روک سکے۔ ویڈیوز بنانا کہیں بھی جا کے کسی بھی تھانے میں یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل سامنے آنا چاہیے۔ جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کے ریمانڈ جب مانگے جاتے ہیں پولیس کی جانب سے تو پھر ریمانڈ عدالتیں کیوں دے دیتی ہیں؟ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے، جب قلم کا استعمال، کاغذ کا استعمال ہو حقوق کے لیے تو وہاں پھر ہراسمنٹ تو بنتی ہے۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ناظرین، زعیم لغاری مخاطب، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افضال عظیم پاٹ صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ عبدالمتین کیس کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، ان پر جو ظلم یا ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ATM سے کیش نکلوا لیا گیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ تو یہ کہاں تک حقیقت ہے؟ اور ایک دن میں 7 لاکھ نکل تو نہیں سکتا، ویسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ لغاری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پولیس کی ہمیشہ کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ دیکھو اب یہ آگے سے اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا بینک کی، اس میں پتہ چل جائے گا کہ ٹرانسفر کیا گیا ہے یا نکلوایا ہے۔ بہرحال اگر ATM کارڈ اور ان کی ڈاکومنٹس پکڑے ہیں، سب سے بڑی زیادتی ہے، سب سے بڑی زیادتی وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ ایک وکیل کے خلاف دہشت گردی کے پرچے۔ اب یہ حکومت شروع سے ہی دن سے ہی سیاسی ورکرز کے خلاف دہشت گردی کے پرچے اور وکلا کے خلاف دہشت گردی کے پرچے صرف اس لیے کروائے جا رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف جو موومنٹ چلنے والی ہے اس کو روک سکے۔ مگر اب آپ کے سامنے جس طرح ریمانڈ کے لیے ریمانڈ لیے جا رہے ہیں، جس طرح اور ان کو عدالتوں میں دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ باعث شرم ہے ان کے لیے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ جو ویڈیوز بنانا کہیں بھی جا کے کسی بھی تھانے میں یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے؟ دہشت گردی کی FIR درج کر لی گئی ہے ان کے اوپر؟ یہ تو پھر سارے صحافی اندر ہونے چاہیے، یہ لوگ بھی تو ویڈیو بناتے ہیں، اور ان کی جو ویڈیو کی ماسٹر مائنڈ ہے جو آپ کی CM، تو میرے خیال ہے سب سے بڑی دہشت گرد وہ ہے، وہ اندر ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر اس طرح کی دیکھو جی یہ اونچے حرکتیں ہیں، وہ گیا ہے ایک آپ یہ جو پولیس اسٹیشنز ہوگی یہ آپ کی داد رسی کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کا بالکل کام کلیئر ہونا چاہیے، انہیں کیا غلطی ہے، ان کا کیا ہو رہا ہے، بالکل صاف ستھرا ماحول ان کا سامنے آنا چاہیے، پبلک کو دکھایا جائے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ مائنڈ کر گئے وہاں خدمت نہیں ہو رہی، وہاں کچھ اور ہو رہا ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں کہ یہ وکلا یا کوئی بھی میڈیا والے پرسنز ہمارے وہاں آ کے وہ ویڈیوز نہ لے۔ آپ دیکھو یہ ٹارچر سیل بنا رکھیں، پرائیویٹ ٹارچر سیل بنا رکھیں، کسی بھی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، مہینوں گرفتار کر کے عقوبت خانے بنا رکھے ہیں، وہاں رکھے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا انکشاف کیسے ہوگا؟ ان چیزوں کا آپ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا جب یہ میڈیا وہاں جا کے دیکھے گی؟ پھر ہمیں صرف ایک ہی ہمارے پاس سورس رہ جاتا ہے کہ کسی بندے کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے، نہیں گرفتاری ڈالتے تو ہم کورٹ سے آرڈر لے کے جاتا ہے، بیل آف جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے، اس میں وہ بھی یہ مینیج کر لیتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل سامنے آنا چاہیے، جو ان کی کارکردگی ہے انہیں اس سے شرمندہ، اللہ کرے شرمندہ وہ ہوں کہ انہوں نے اپنا جو چہرہ دکھایا تو وہ برا مان گئے۔ سر بتائیے گا کہ اگر یہ جرم نہیں ہے تو پھر ایک چیز، عدالتیں جب عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کے ریمانڈ جب مانگے جاتے ہیں پولیس کی جانب سے تو پھر ریمانڈ عدالتیں کیوں دے دیتی ہیں اگر ایک جرم نہیں کیا اس نے؟ تو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ آپ FIR پڑھیں نا، FIR میں کیا لکھا ہے کہ دست و گریبان ہو گئے، وائرلیس چھین لی، گن چھین لیا، اس کا پولیس آفیسر کی وردی پھاڑ دی، پولیس آفیسر کے وہ رائفل چھین لی۔ یہ چیزیں ہیں وہ بناتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھ لیں کہ پولیس کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ ایک دہشت گرد نے کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی ریکوری جو کہ انہی کے پاس ہوتی ہے، فیک ریکوریاں کرتے ہیں، انہی کے پاس ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس ریکوری کے لیے کورٹ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم نے ان سے مال کا برآمد کروانا ہے۔ سر پولیس کہتی ہے کہ وکلا ہمیں ہراساں کرتے ہیں، وکلا کہتے ہیں کہ پولیس ہراساں کرتی ہے، تو کون دراصل ہراساں کر رہا ہے؟ دیکھو ہراساں کیا ہے، وکلا کا کام صرف یہ ہے، کون سی ان کے پاس بندوق، کون سے ان کے پاس، یہ ہراساں تو وہ کر رہے ہیں جن کے پاس گن ہے، جن کے پاس تمام ویپنس ہیں، ہر قسم کا ڈنڈا، ہر قسم کی مشینری موجود ہے، ہراساں وہ لوگ کر رہے ہیں۔ البتہ ہم لوگ
ہمارے پاس ماں سوائے قلم کے اور کاغذ کے کوئی چیز نہیں ہے. اس سے بالکل یہ بات کسی حد تک صحیح ہے. جب قلم کا استعمال، کاغذ کا استعمال ہو حقوق کے لیے تو وہاں پھر ہراسمنٹ تو بنتی ہے. یہ بہت بڑا ویپنز ہے یہ، کیونکہ اس سے آپ کو انصاف، آپ کو جو تکلیف ہے آپ لکھ کر دیتے ہیں، آپ کسی کورٹ میں پیش کرتے ہیں، آپ کوئی پبلش کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، جس سے وہ ڈرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے یہ دہشت گردی صرف اور صرف ورکرز کے لیے، پارٹی ورکرز کے لیے رہ گئی ہے، پبلک کے لیے رہ گئی ہے. اقتدار کرنے کے لیے انہوں نے دہشت گردی کا وہ کر رکھا ہے. دہشت گردی ان کو نظر نہیں آ رہی. وہ کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں. کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر یہ بالکل کارروائی نہیں کر رہے، نہ کچے کے پہ کر رہے ہیں، اور پکے کے ڈاکو تو آلریڈی موجود ہے، ان کے نہیں کر رہے. یہ جو وکلا ہو گئے، یہ ورکرز ہو گئے، ان کے خلاف کارروائی. ہم ان چیزوں کا بہت کہتے ہیں کہ ان کو باز آ جانا چاہیے. حد سے گزر چکا ہے یہ. سر وکلا کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اگر وکلا کے ساتھ ایسا چلتا رہا تو؟ دیکھو ابھی تو ہم ججز کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں. جو 6 ججز کا جو لیٹرز دیا انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو اب ہو بھی ججز کے ساتھ رہا ہے، اور پیش کیا گیا ہے کہ یہ ججز نے کیا ہے، الٹا دھمکا دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری بنے گی. وہ اسی طرح ہو رہا ہے جیسے وہ وکیل نے ایک ویڈیو بنائی اور الٹا دہشت گرد بن گیا. اسی طرح ججز کو بھی یہ بنا دیں گے. اگر ہم لوگ نہ نکلے، وکلا نہ نکلے، تو آپ کے جو ججز جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے جو سائفر دھمکی آئی اور عمران اس دھمکی کا بتانے پر آج مجرم بن گیا، اسی طرح ججز کو یہ بتانا بھی مہنگا پڑ رہا ہے کہ جی ہمیں دھمکایا جاتا ہے، ہمارے سے اس طرح کے یہ جو آرڈر لکھوائے جاتے ہیں، ہماری ریکھی کی جا رہی ہے. بہت ہر جج نے پورا تفصیلاً ان کے خلاف استغاثہ لکھا ہے. استغاثے کا مطلب ہے یہ چارج شیٹ ہو گئے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مرتکب ہو چکے ہیں. آرٹیکل 6 کے تحت تمام انتظامیہ کے خلاف، ان کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر.